السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے سمندری پریاں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی جو ہمارے ہاں پریاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں حتی المقدور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ بادشاہ اپنے درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا ایلچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سر ہلا کر کہنے لگیں کہ یہ ہرے بھرے جنگلے، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیا اور کلیلی کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے اس طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب نے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا۔ یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں اور باولیوں سے باہر نکلیں۔ گھر میں بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا، ہمارے اچھلنے کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے موٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑے دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے، اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے، رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا اور ان کی عرض قبول ہو گئی۔ سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں
سے پانی چیرتی تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے چھوٹے جانوروں کو ستایا اور مارا ڈالا کرتے تھے۔ اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں تھی، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور کبھی تھکتی نہیں، اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے 1 مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہ آئی تو آخرکار بادشاہ کو فکر ہوئی، کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کو پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کے عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی نیک دل پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، چونکہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا دور دراز، اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علادہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کرنے کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے در و دیوار چمکیلی سیپ کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگ رنگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کہیں سرخ کہیں سبزی مائل زرد تو کہیں کرمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تخت شاہی اور دربار کی نشستیں عنبر کی، تاج بڑے بڑے موتیوں کا۔ سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے، جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے۔ رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتیں، اور جہاں ہر وقت اجالے کی ضرورت تھی وہاں ان شعلہ نکالنے والی مچھلیوں کو سمندری بیلوں سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ لیمپوں کا کام دیں۔ محل کی گھرداری کا انتظام پرانے کیکڑوں کے سپرد تھا جو اندر یا باہر برابر پھرتے رہتے، اور صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام اس قدر مستعدی کے ساتھ انجام دیتے کہ سینکڑوں لونڈیاں باندیاں بھی نہ کر سکتیں، کیونکہ سونے کے علاوہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کیے ہی جاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ بیٹھتے۔ کیکڑوں کی نہایت خوبصورت اور نرالی وردیاں بنائی گئی تھیں۔ ان کی پشتوں پر خوشنما رنگوں کا سمندری سبزہ اگا دیا تھا۔ انہیں اپنی تمام عمر میں کبھی ایسا اچھا زمانہ نہیں ملا تھا۔ ان کی پرانی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ آدمیوں کو چمٹنا اور شرارت کرنا قطعی بھول گئے تھے۔ پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بہت بہتر بنا دیا تھا۔ محل اب ہر طرح سے آراستہ اور نئے بادشاہ کے قابل ہو گیا تھا۔ کام باقی تھا تو صرف دعوت کی تیاری کا۔ اول پریاں بہت گھبرائیں، لیکن ایک بوڑھے دریائی بچھڑے نے، جو کئی برس سے ایک عجائب خانے میں رہتا تھا، پریوں کو بتایا کہ سمندر میں دعوت کا سامان کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر پریوں نے دعوت کا شاندار انتظام کر لیا۔
سمندر کے پھل اور سمندر کی جلیبیاں وغیرہ جو چیز کھانے میں مزیدار سمجھی یا دیکھنے میں اچھی معلوم ہوئی جمع کر لی گئیں، اور چونکہ امید تھی کہ ان گنت مہمان آئیں گے، اس لیے کام کاج کے لیے ایک فوج کی فوج سمندری مخلوق کی بلائی گئی تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمر بستہ کھڑے رہیں۔ دعوت کی رونق کے لیے پانی کے کم از کم 10 لاکھ بچے بلائے گئے۔ ان میں سے ہر ایک خوب گانے والا تھا۔ کھانا کھاتے وقت گانا لازمی تھا، اس لیے گانے والے اور بجانے والوں کی ایک بہت بڑی ٹولی جلوس کے کمرے میں ایک طرف کھڑی کر دی گئی، اور دروازے کے پاس 2 نقارچی بڑے بڑے شنکھ لیے کھڑے تھے کہ جب بادشاہ سلامت اندر آئیں تو اس کا اعلان کریں۔ سمندر کے کنارے سے پانی کی نیلی نیلی لہروں میں بادشاہ کو لانے کے لیے 6 سمندری گھوڑے ساز لگے ایک گاڑی میں جتے کھڑے تھے۔ یہ گاڑی خالص سونے کی تھی، جس کے اندر نرم نرم سمندری گھاس کا فرش تھا اور ننھے ننھے گھونگھوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ ننھے گھونگے سب زندہ تھے۔ انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ گاڑی کی سجاوٹ میں حصہ لیا تھا، کیونکہ پریوں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ کوئی انہیں کسی طرح تکلیف نہ دے۔ آخر کار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھیں۔ سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ جوش میں غوطے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی بنائی، سوائے کیکڑوں کے، جو قدرتاً کام کرنے کے لیے ایسے عادی تھے کہ بیکار رہنا ان کے لیے عذاب تھا۔ دعوت بھی اس ٹھاٹ کے ہوئی کہ نہ ایسا سلیقہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ پریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھی وہ بادشاہ کی وزیر مقرر ہوئی، اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک سے نیک کم عمر پریاں ملکہ کی خدمت گار بنائی گئیں۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جتنی خوبصورت شکل ہوگی اس قدر خوش اخلاق اور سلیقہ شعار بھی ہوگی۔ اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت میں رہنے کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو وہاں جتنے ایک بادشاہت میں کام ہوا کرتے تھے، اتنے ہی یہاں بھی کام تھے۔ وہ اپنے عملداری میں دورے کرتے کہ کہیں کوئی ایسے دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شار اور اڑا مچھلیاں ضعیف اور کمزور مچھلیوں کو ساتھ تو شرارت تو نہیں کرتی، یا دوسری مخلوق کا حد سے زیادہ خون تو نہیں کرتی۔ سمندر کے اژدہے اپنے آپے سے تو باہر نہیں ہوتے، گنڈلی ٹنڈلی مار کر دوسروں کو راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان باتوں کے سوا یہ کام بھی تھا کہ جانوروں کے جھگڑوں کا تصفیہ کریں، اور پریوں میں سے جو کام میں سست ہو یا شرارت کرے اس کو سزا دیں۔ اچھا، ان کی سزا کا کیا طریقہ تھا؟ پریوں یا سمندر کے مخلوق کو وہ سزا کیا دیتے تھے؟ شریر پریوں کو یہ سزا ملتی کہ رات کو اوپر سمندر کے کنارے جانا اور سنہری رہت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، چٹانوں پر بیٹھنا، اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور گانا بجانا بند، پانی کے اندر پڑی ترسا کریں۔ بدذات جانوروں کی یہ سزا ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے کیکڑوں کا ہاتھ بٹانے پر مجبور کر دیے جاتے۔ کیکڑے ان کو کیکڑوں جیسے سیدھا کر دیتے، پھر ان سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوتا۔ شریر اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی، اسی طرح اچھا کام کرنے والوں کو، حکم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے۔ سب سے بڑا انعام یا صلہ یہ تھا کہ دربار میں یوں جگہ دی جاتی، وہ بادشاہ کے سمندری سلطنت کے بڑے بڑے دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے۔ جب کبھی وحشت ناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کے ساتھ سمندر کی مملکت پر حملہ آور ہوتی، تو پریاں پانی کی بلند سے بلند سطح پر پہنچ جاتی اور بڑے بڑے جہازوں اور چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھنس جانے سے بچانے کی بے انتہا کوشش کرتی۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب ہی جاتے، تو نہایت سریلی آوازوں میں ان کا مرثیہ پڑھتی اور ڈوبے ہوئے ملاحوں کو ریت میں دفن کر دیتی۔ کبھی کبھی جہاز راں اور ملاح بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے، انہیں جل پری یا جل مانس کہتے، اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اب آپ نے سن لیا کہ خشکی کی پریوں کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئیں اور کیوں آ کر وہاں رہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔